بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج تمام دن پاکستان کے میڈیا کا فوکس تھا الطاف حسین صاحب۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کو منی لانڈرنگ کیس میں لنڈن کی میٹروپولیٹن پولیس نے تفتیش کے لیے بلایا تھا اور یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ آج ان کی ضمانت ہوگی نہیں ہوگی، اور ان کی ضمانت آج ہو گئی۔ جولائی تک کا ٹائم ان کو مل گیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا کیس ابھی باقی ہے، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا جو قتل ہے اس کی جو تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے کل وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک بریک تھرو ہو چکا ہے اور معظم علی خان نامی شخص گرفتار ہو گیا ہے جس کے پاس بہت اہم انفارمیشن ہے، اور اس کو آج عدالت میں پیش بھی کیا گیا، اس کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ تو کیا اب جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں سے تو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو ریلیف مل گیا ہے، کچھ وقت بھی مل گیا ہے، عمران فاروق قتل میں کیا ہوگا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما موجود ہوں گے، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے رہنما بھی موجود ہوں گے، حکومت کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے آج گلگت بلتستان کا دورہ کیا۔ دورہ بہت اہم تھا، کچھ اہم اعلانات وہاں پہ انہوں نے کیے جس سے کہ یقیناً جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں آج بہت خوش ہوں گے۔ لیکن وہاں جو وزیراعظم صاحب نے تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کنٹینر سے تقریریں کرنے والوں کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کنٹینر پہ تقریریں کون کر رہا تھا، وزیراعظم صاحب نے کیا کہا، ذرا سنتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ کے تعمیری باتیں کرنے آیا ہوں، میں کنٹینر والی سیاست نہیں کرنے آیا یہاں پہ۔ ان کا کام ہے گالیاں دینا، ان کی سیاست ہے گالیاں دینا۔ ان کی سیاست میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی سیاست میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی سیاست میں غلیظ گفتگو لکھی ہوئی ہے، ہماری سیاست میں خدمت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد جب عمران خان صاحب ہسپتال میں تھے اور نواز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے تھے تو فوری طور پر وہ جا کے ان کو ملے تھے، اور دونوں رہنماؤں نے جو اپنے پرانے جو تلخیاں تھیں ان کو بھلا دیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اب وہ تلخیاں دوبارہ جنم لے رہی ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پر جو گالیاں دی گئیں ان کو ابھی تک نہیں بھلا پائے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو ایم کیو ایم کے قائد کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں جناب حیدر عباس رضوی صاحب، کراچی ہی میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن سندھ اسمبلی جناب سید حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب، اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جناب تاج حیدر صاحب سینٹ کے رکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور نہال ہاشمی صاحب سینٹ کے رکن مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے ہم حیدر رضوی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حیدر رضوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ کیس میں تو الطاف حسین صاحب کو ایک کافی دنوں کے لیے ضمانت مل گئی ہے۔ اب جو عمران فاروق صاحب کا قتل کیس ہے اس میں جو معظم علی نامی شخص گرفتار ہوا ہے اس کے بارے میں ایم کیو ایم نے اس سے اعلان لا تعلقی کیا ہے، تو اگر اس نے بھی سولت مرزا کی طرح کوئی اعترافی بیان دے دیا، کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ این اے 246 کے الیکشن پہ اس کا اثر ہوگا؟ بہت بہت شکریہ حامد۔ سب سے پہلے تو جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کو جولائی تک بیل گرانٹ ہوئی ہے، آج قائد تحریک جناب الطاف حسین ایک گیون اپوائنٹمنٹ کے ذریعے پولیس اسٹیشن گئے تھے اور وہاں پر ان کا انٹرویو کا سلسلہ رہا۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد تحریک کے پیغام کو آپ کے ٹی وی کی وضاحت سے آگے پہنچا دوں۔ قائد تحریک نے اپنے کارکنوں کو اور عوام کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور اس کے حوالے سے وہ اپنے جذبات اور جو کچھ بھی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اور کوئی بھی یہ لیگل پروسیس میں اس طرح کی چیز نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ کہ قائد تحریک نے کہا کہ انہیں مکمل اعتماد ہے برطانوی عدالتی نظام پر، اور جیسے جیسے چیزیں آگے چلیں گی، اب جو ضمانت ہوئی ہے ان کی جولائی تک، تو قائد تحریک نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ضمانت آگے بڑھی ہے اس میں یہ جو پروسیس ہے جو منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا، انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اور جہاں تک رہ گئی دیگر بات جو آپ نے سوال اٹھایا، تو میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ وہ جو کسی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر وہ کوئی اعترافی بیان دے دیتے ہیں یا کوئی ویڈیو جاری ہو جاتی ہے تو اس سے یقیناً شاید پاکستانی میڈیا میں تو کوئی تھر تھری پھیل جائے اور کوئی سنسنی پھیل جائے، مگر یہ کیس جو ہے وہ برطانوی عدالتوں پر ہے
اور وہاں پر جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ چیزوں کو انتہائی باریک بینی سے دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر اثر انداز ہونا بھی جو ہے ممکن نہیں ہے، تو وہ کیس برطانوی عدالتوں میں ہے، تو لہٰذا اس کو وہاں دیکھیں گے۔ اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ کوئی ثبوت و شواہد فراہم کرے گی حکومت پاکستان یا کر رہی ہے یا کیے ہیں، تو ایم کیو ایم اس کی حمایت کرتی ہے۔ کیوں حمایت کرتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کنوینر شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق کو شہید کیا گیا ہے ہمارے نزدیک، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے اور اس مسٹری کو بھی حل کیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں حکومت وقت جو ہے وہ برطانوی حکام کے ساتھ رابطے میں اور تعاون کر رہی ہے تو ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب حفیظ الدین صاحب، آپ بھی ایک سینئر وکیل ہیں، کیونکہ حیدر رضوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لیگل معاملہ ہے، تو پہلے ملک کے جو ممتاز قانونی ماہرین ہیں، وکلا ہیں، سابق جج حضرات ہیں، ان کی رائے سن لیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہم نے یہ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے پوچھا کہ اگر معظم علی خان کی طرف سے ایک اعترافی بیان آ جاتا ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف، تو اس کے بعد جو برطانوی قانون ہے اس کے مطابق الطاف حسین صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ سنیے ملک کے ممتاز وکلا کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ اس قسم کا کوئی بیان دے دیتا ہے تو اس کی حیثیت جب ہی ہوگی جب اس کے مطابق اسے حوالے کر دیا جائے گا، ایکسٹراڈیشن کے تحت یو کے کو کیا جائے گا، تو وہاں جا کے جو بیان دے گا اس کی حیثیت ہوگی۔ ابھی تو صرف ایک مٹیریل انہیں دستیاب ہے کہ کیا اس آدمی کو ان کے حوالے کرنا ہے یا نہیں۔ یہاں اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے بیان کی حیثیت وہ ہوگی جب وہ وہاں جا کے دے گا۔ جو سزا ایک قاتل کی ہوتی ہے وہی وہ جو معاونت کرے اسی کو بھی وہی سزا ملتی ہے، اور اس کو بیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اس میں کامن انٹینشن بھی کہتے ہیں، ہمارے لاء میں بھی ہے، برطانیہ کے لاء میں بھی ہے کہ وہ شخص جس نے اصل ایکشن کیا ہے اور جو اس کے ساتھ سارے ذمہ دار ہیں۔ صرف بیان کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تاوقتے کے کنکریٹ ایویڈنس، جس کو کوئی کہتے ہیں کہ پراسیکیوٹیبل ایویڈنس، جس کو کل کو استعمال کیا جا سکے پراسیکیوشن کی طرف سے سزا دلوانے کے لیے، جب تک ایسی ایویڈنس نہیں آئے گی صرف اس بنیاد کے اس بیان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری کڑیاں مل جائیں گی، کس نے فنانس کیا ہے، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کے کہنے پہ کہا کیا ہے، جیسے سہولت مرزا نے کہا ہے نا، اس طرح کر کے شہادت کنیکشن جب ملتی ہے نا تو بلا لیتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں۔ وہ اس میں ان کی میٹروپولیٹن پولیس جو ہے نا وہ سیاسی انفلوئنس میں آتی ہے۔ وہ شہادت لانا پڑے گی نا کانسپائریسی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس میں کون کون انوالو ہے، اور کانسپائریسی کو ثابت کرنا کوئی اتنا مشکل کام، آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ان اینی کیس شہادت کا ہونا ضروری ہے، مطلب یہ ہوا میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی حفیظ الدین صاحب، آپ نے رائے سنی وکلا کی، یہ بتائیے کہ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں وکلا کی اس رائے سے کہ جو معظم علی خان ہے اس کے اعترافی بیان کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ سپورٹنگ ایویڈنس ساتھ نہ ہو، اور اس کی اہمیت اس وقت ہوگی جب اس کو برطانیہ کے حوالے کیا جائے گا اور وہ وہی بیان برطانیہ جا کے دے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن دیکھیے یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ابھی حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ بڑی چیزیں باریک بینی سے دیکھی جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی وہ جو برطانوی ادارے ہیں اور پروسیکیوشن ہے وہ اس کو باریک بینی سے دیکھے گا اور اپنے فیصلے اس کے مطابق کرے گا۔ اور لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہمارے ملک میں بھی جس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیفیت یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے رہیں کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں خاصے ملزمان جو اتنے عرصے میں پکڑے گئے ہیں اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں اس قسم کی ہر کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ کچھ غور ہونا چاہیے۔ اچھا، اب تاج حیدر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے NA-246 کا الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی کے کئی سال تک صدر رہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ملک کی بڑی قومی جماعت ہے اور سندھ میں آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم 246 کا الیکشن لڑ رہی ہے، پی ٹی آئی لڑ رہی ہے، جماعت اسلامی لڑ رہی ہے اور بھی امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت ہے صوبے کی وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہی؟ کیا پیپلز پارٹی کراچی میں اتنی کمزور ہے؟ جی نہیں، پارٹی وہاں موجود ہے، ہرچند کہ اتنی طاقت میں موجود نہیں ہے جتنی دوسرے حلقوں میں ہو، لیکن اور یہ کہ
الیکشنز کے ذریعے آپ کو موقع ملتا ہے اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کا اور پارٹی کو موبلائز کرنے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ جہاں بھی انتخابات ہوں، جس طریقے کے بھی انتخابات ہوں، ان میں ہمیں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اور ہم نے 2 کینڈیڈیٹ، ایک مین کینڈیڈیٹ اور ایک کورنگ کینڈیڈیٹ، ان کے کاغذات بھی بھروا دیے تھے، لیکن کچھ اطلاعات اس قسم کی تھیں، اور جو وہاں کے استعفیٰ دینے والے ایم این اے تھے انہوں نے بھی کسی چینل پہ آ کے بہت باتیں کی۔ اب ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہت خون خرابہ ہوگا، وہ بہت باتیں ہوئیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں غلط ہوں، لیکن حالات کے بہتر ہونے تک پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس الیکشن کے اندر نہ جایا جائے جب تک کہ امن و امان کی حالت بہتر نہیں ہوتی، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد امن و امان کی بھی حالت بہتر ہوگی، ملک کے اندر ایک مہذب سیاسی کلچر بھی ہوگا، اور اس وقت الیکشن ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نہال ہاشمی صاحب، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا، میں اپنی یادداشت جو ہے اس کے مطابق آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے کہ 1993 کا جو الیکشن تھا اس میں اس حلقے سے آپ کی پارٹی کے ایک ایم این اے تھے حافظ محمد تقی صاحب، جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا تھا، کیا وہ جیتے تھے یہاں سے؟ جی، 1993 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو یہ سیٹ ملا تھا، اور حافظ محمد تقی صاحب ہمارے ایم این اے بنے تھے۔ تو پھر اگر آپ بھی اس حلقے سے جیت چکے ہیں تو آپ بھی اس دفعہ 246 سے الیکشن نہیں لڑ رہے، کیا آپ بھی اتنے کمزور ہو گئے؟ نہیں حامد صاحب، میں صرف آپ کی اجازت سے اس جو میں چونکہ وکیل ہوں تو اس اسپیکٹ پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک منٹ بات کروں گا میں۔ یہ جو آپ نے عمران فاروق صاحب کے کیس کا ابھی وکلا کے بھی میں نے سنا، یہ جو بھی بیان اگر آتا ہے تو اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، unless it is not recorded before the magistrate under section 164 CRPC with free will۔ دوسری بات ہے اس کیس میں کہ یہ چارج شیٹ یا چلان تب ہوگا جب برٹش پولیس ہے، میٹروپولیٹن پولیس، وہ پوری ایویڈنس کلیکٹ کرے گی، اس کے بعد ہی اگر 34 سیکشن اور 109 سیکشن لگے گا تو ہو سکتا ہے۔ اس مگر آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معظم علی خان یا سولت مرزا مجسٹریٹ کے سامنے بیان نہیں دیتے اور کسی کیمرے کے سامنے بیان دیتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں، ایک اس کی لیگل اسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کی پولیٹیکل اسپیکٹ ہے۔ پولیٹیکل اسپیکٹ تو ہے کہ اس کے اثرات لوگوں پہ اور ان کے شہر پہ اور جو فالوورز ہیں ان پہ مرتب ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کئی وقتوں میں کچھ لوگ کچھ کرائم کر لیتے ہیں مگر بچ نکلتے ہیں، اور کئی وقتوں میں لوگ اس کرائم کو نہیں کرتے ہیں مگر وہ چونکہ فیک ایویڈنس ہوتا ہے اور ان کو سزا دے دی جاتی۔ تو اس کے 2 اسپیکٹ ہیں، ایک لیگل ہے اور ایک پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل اسپیکٹ تو ہو گیا ہے مگر لیگل اسپیکٹ کے لیے آپ کو اگر ایکسٹریڈیشن کے معاہدے کو آپ نے اس کو بیروکار لایا اور معظم علی خان وہاں گیا اور دیگر ایویڈنس ہوا تو پھر کوئی بات بنتی، ادروائز فی الحال نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کیوں نہیں لڑا، دیکھیں ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے، محمد نواز شریف صاحب بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت، قبضہ گروپ پہ ہم بلیو نہیں کرتے۔ جب یہاں پہ رینجرز نے برآمد کیا اسلحہ اور کرمنلز کو پکڑا 90 کے علاقے سے، اور اس کے بعد فوری طور پہ جب الیکشن آیا تو یہ ایک تاثر نہیں جانا چاہیے تھا کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب اس حلقے کی اس سیٹ کو ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں، قبضہ میں لینا چاہتے ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے مد نظر تھا۔ ہمارے لیے سیٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے شہر کے امن امان امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی جان و مال۔ آپ نے چھاپے کا ذکر کیا نہال صاحب، چھاپے میں فیصل موٹا بھی گرفتار ہوا، جی ہاں بالکل، ولی خان بابر کے قتل کیس میں اس کو سزائے موت ہے۔ جی جی، آپ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں اور رینجرز نے گرفتار کیا، رینجرز بھی وفاقی حکومت کے تحت آتی ہے، تو باقی لوگوں کو تو آپ پھانسیاں دے رہے ہیں، تو فیصل موٹا کو بھی ایک عدالت نے پھانسی کی سزا دی، آپ نے گرفتار کر کے اس کو پتہ نہیں کہاں پہ رکھ دیا ہے، اس کو سزائے موت کب دیں گے آپ؟ اس کی ایک بات میں بتا دوں، اس کیس میں اسے ایبسنشیا میں ہوئی ہے سزا، اور اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپیل میں جائے، 2 اور اس کے پاس اپیلیٹ کورٹ ہے، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا بھی آزاد ہے اور عدالتیں بھی آزاد ہیں، تو اس کو یہ رائٹ حاصل ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس میں انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے جیل بھیجا جائے اور اس کو وہ تمام جو بھی اس کے رائٹ ہیں اسے ملے، اور یہ کیس کو زیادہ تیزی سے ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے تاکہ ولی خان بابر کیس کے جو مجرمز ہیں دیگر
ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے. اچھا، اب حیدر رضوی صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، لیکن سوال جو ہے اس سے پہلے میں کچھ آپ کو پرانے 2 کلپس دکھانا چاہتا ہوں. ایک عمران فاروق صاحب کا کہ انہوں نے ایک دفعہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا، اور جب ان کو قتل کر دیا گیا تو اس پر الطاف حسین صاحب نے ایک بد دعا کی تھی یا دعا کی تھی یا بد دعا کی تھی. آپ اس کو خود سنیں اور فیصلہ کریں گے یہ دعا ہے یا بد دعا ہے، اور کیا اب وہ دعا یا بد دعا جو ہے وہ کیا پوری ہونے والی ہے. ذرا سنیے عمران فاروق صاحب اور الطاف حسین صاحب نے کیا کہا تھا. 1987 سے ایم کیو ایم الیکشن جیتتی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیورنگ آرمی آپریشن 1993 کے الیکشن جب فوج موجود تھی، ایم کیو ایم نے الیکشن جیتے، لوگوں نے فریلی اپنی مرضی سے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو. اب اگر عوام کی اکثریت الطاف حسین کو اپنا قائد مانتی ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی سنبھال کے، بھائی ہمت سے، بھائی یا اللہ صبر دے دے، یا اللہ، یا اللہ، جن یہ گندہ بل گیا، اللہ ان کو تو پکڑ سکتا ہے، اللہ ان پر اپنا عذاب ان پر اپنا عذاب اللہ 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 صبر دے دے ان کو. اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ آدمی سے اچھا جی، حیدر رضوی صاحب، یہ جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ جنہوں نے عمران فاروق کو قتل کیا اللہ ان پر عذاب نازل فرما، آپ سمجھتے ہیں کہ قاتلوں پر عذاب نازل ہونے کا وقت واقعی قریب آ چکا ہے؟ دیکھیے، ضمن میں تو ظاہر ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں برطانوی جوڈیشل سسٹم نہیں ہوں، مگر قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ڈاکٹر عمران فاروق کی جو رفاقت ہے، میرے خیال سے اس کی پوری اپنی ایک تاریخ ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو ایم کیو ایم کے کنوینر تھے وہ الطاف حسین کا دست راست تھے، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن ان کو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی سالگرہ تھی، تو اس دن ان کو وہاں پر آ کر تھوڑی دیر بعد اس کو جوائن کرنا تھا. تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا صدمہ نہ صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین کے لیے ہے، پوری ایم کیو ایم کے لیے ہے، بلکہ ایم کیو ایم کے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے ہے. اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل جو بھی ہیں وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو قانون کے عین مطابق ہو. اچھا، حفیظ الدین صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، منی لانڈرنگ کا کیس بھی ہے اور عمران فاروق صاحب کے قتل کیس بھی ہے، معظم علی خان گرفتار ہو گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی پارٹی جو ہے اس کو NA-246 کا جو بائی الیکشن ہے اس میں فائدہ ہو رہا ہے، یا آج جو الطاف حسین صاحب کو ضمانت مل گئی ہے اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، نہ ہماری پارٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے اس ساری چیزوں سے. اصل میں یہ ایشوز کو دونوں کو الگ کرنا چاہیے. یہاں کے جو الیکشنز ہیں اس میں ہم ایک پورے ایجنڈے کے تحت، ایک پوری بلیف کے تحت اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم اس کراچی کو اس تمام صورتحال سے آزاد کروانا چاہتے ہیں. ہم ایک تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا جو میسیج ہے اٹ از ویری کلیئر، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس سارے معاملے کو دوسرے انداز پہ لے رہی ہے. وہ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت ملزمان پکڑے جا رہے ہیں. یہ معظم علی خان میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی نشاندہی پہ ہی اس کو اسپاٹ کیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ساری چین سامنے آ رہی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کن مسائل سے گزرتے رہے ہیں.
कराची में मुस्तकिल ये सूरत हाल रही है कि रोजाना 10-10, 12-12 लोग कत्ल होते रहे जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। मैं समझता हूं इस वक्त सिंध रेंजर्स का जो किरदार है उसको सराहना चाहिए। उन्होंने कराची को अमन की तरफ ले जाने के लिए जो किरदार अदा किया है, इट इज समथिंग। अच्छा, हैदर रिजवी साहब ये कह रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के एमपीए साहब हैं वो कह रहे हैं हफीजुद्दीन साहब के मुल्जमान गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये जो आपने मौजम अली खान से तो लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन ये जो कल बाबर चुगताई साहब गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सबको पता था कि ये इनके एमक्यूएम से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कल राब्ता कमेटी का स्टेटमेंट भी आया है और राब्ता कमेटी ने उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। वो एक बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं कराची में और वो यहाँ पर उनके कुछ काम भी रहे हैं। अगर वो एमक्यूएम को सपोर्ट करते रहे तो मेरे ख्याल से ये कोई जुर्म नहीं, और अगर कुछ और बात है तो उसके बारे में मैं वजाहत से नहीं कह सकता, मगर एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने मजम्मत की है। वो आबाद के चेयरमैन रहे हैं और आबाद एक बहुत बड़ी कराची की बॉडी है जो कि तमाम जो भी कराची की कंस्ट्रक्शन है उसमें जितने भी उसके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी जो एक यूनियन है दैट्स कॉल्ड आबाद, और आबाद के चेयरमैन रहे हैं। तो जहां तक एमक्यूएम ने राब्ता कमेटी ने मजम्मत की उनकी गिरफ्तारी। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो सिंध की सूरत हाल है और जो जिन हालात का सामना एमक्यूएम को है, बहुत से सियासी मुबसरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि इस सूरत हाल में जबकि एमक्यूएम को चारों तरफ से मुश्किलात का सामना है और अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके सर पर मुसलसल एक तलवार लटक रही है, गो उनकी ज़मानत होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन दूसरे केस भी बाकी हैं। तो इस सूरत हाल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुश्किल वक्त में एमक्यूएम के साथ खड़ी होकर अपने लिए मुश्किलात क्यों पैदा कर रही है? ताज हैदर साहब, इसका क्या जवाब है? देखिए, एमक्यूएम से हमारे सख्त तरीन इख्तिलाफात रहे हैं एंड वी हैव क्रॉस्ड रिवर्स ऑफ ब्लड, लेकिन फिर उसके बाद इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया कि सबसे बातचीत की जाए और सबको एंगेज किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप अगर एक मेज़ पे, अच्छा 93 की भी हुकूमत में हमारी मुसलसल बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मरहूम और मैं अब्दुल्ला शाह मरहूम से कि आज बरसी है, हम बातचीत कर रहे थे एमक्यूएम से और हर हफ्ते हमारी मीटिंग्स हो रही थी और उसमें बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी। फिर वफाकी हुकूमत से उनकी बातचीत चली। इस दफ़ा उससे आगे बढ़ के बात हुई कि भाई आइए हमारे साथ बैठिए, हरचंद के हमारी अक्सरियत सिंध असेंबली में है और हमें ज़रूरत नहीं है किसी और को साथ लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि भाई जो जो भी हमारे साथ आता है और ख़ास तौर से एमक्यूएम वो हमारे साथ है। अच्छा, उससे पहले एक 2010 के अंदर ही तमाम सियासी जमातों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि हम जो भी जराइम पेशा अफराद हैं जो हमारा नाम लेते हैं हम उनसे क़त्ल ताल्लुक़ करेंगे और इदारे जो भी कार्रवाई करेंगे हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। ये एक ज़मानत थी इस बात की कि हाँ जो भी हमारे साथ आ रहा है पूरे खुलूस के साथ आ रहा है। फिर ये हुआ कि आप जैसे देखते रहे, बहुत दफ़ा उन्हें शिकायतें हुई, बहुत दफ़ा वो गए, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे, इस वक्त भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त उन पे ये प्रेशर आया है तो प्रेसिडेंट जरदारी ने जैसे बात कही है कि हम मुश्किल के वक्त में हम साथ नहीं छोड़ते, या ये कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसको फिर पत्थर मारना या बड़ी बड़ी बातें करना कि जी ये हो गया ये हो गया, मेरे ख्याल से ये शराफत नहीं है। और जो भी मुजरमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं, हम पूरी तरह उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कि सियासी तौर पे किसी पे हमला करना वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है इस वक्त में कि जबकि वो मुश्किल में। अच्छा, बहरहाल अल्लाह मुश्किलात को आसान करे और फिर मुखालफतें होंगी। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, ये जो ताज हैदर साहब हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनकी गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि इनके ख्याल में, यानी पीपल्स पार्टी के ख्याल में एमक्यूएम इस वक्त मजलूम है।
تو نہیں ہے، مشکل میں ہے. مشکل میں ہے. چلیں ایم کیو ایم مشکل میں ہے تو یہ مشکل میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا اس تاثر کا فائدہ ایم کیو ایم کو 246 کے بائی الیکشن میں ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں حامد صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے جولی بھر بھر کے دعائیں دے رہے ہیں ایم کیو ایم کے سینئر ایلیمنٹ اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو پاکستان میں جمہوریت پہ اور اقدار پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی اطمینان کا دور گزر رہا ہے کہ ان کے درمیان سے جو کرمنل ایلیمنٹس تھے ان کو نکال دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح معظم کا کیس ہوا اور دیگر کیس ہوا تو یہ ان کے لیے اطمینان کا وقت ہے، کیونکہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا ایک طبقہ جو کہ کرمنل طبقہ جو ان کو ہائی جیک کر رہا تھا، جو یرغمال بنا رہا تھا، وہ نہیں کر پا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بہترین وقت ہے کہ جہاں پہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوں گے جو ان کے اوپر لیول لگا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو کام وہ نہیں کر پائے تو حکومت نے ان کی محبت سے، ان کی تعاون سے، کیپٹن آف دا ٹیم جو ہے قائم علی شاہ صاحب نے پراپرلی اس کو ایگزامن کیا. پولیس کو اور رینجرز کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کرمنل ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی کارکن، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، سینیٹر ہو یا سیاسی جماعت کا عہدیدار، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے درمیان، اور ابھی جو میں نے کلپس دیکھا اور جو میں نے حیدر عباس رضوی صاحب کے بیانات سنے، وہ بڑے اطمینان میں ہیں. بلکہ اطمینان سے زیادہ ان کے اطمینان ہے کہ اب ہماری ریفائن ہو رہی ہے، صحیح معنوں میں ڈرائی کلین ہو کر کے یہ پارٹی ابھر کے آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے حرکات ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے جس کے وجہ سے ان کی مضبوط ہو گئی ہے پوزیشن، مستحکم ہو گئی. وہ یہ تھا، کس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے؟ ایم کیو ایم کی. کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ریلی تھی اس میں بڑے بڑے آرمز ہم نے دیکھے، عمران اسماعیل صاحب کی بھی اس میں بڑے بڑے آرمز دیکھے. پھر انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ہم آزاد کرائیں گے، ہم یہ کریں گے، تو لوگوں نے ہرٹ ہوئے لوگ. اور پھر جو لب اللہجہ ان کا تھا وہ بھی لوگوں کو ہرٹ کرنے کے لیے. کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس سے پہلے بھی اس حلقے میں، یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی اور نہیں آتا، ہم جیتتے رہے اس حلقے میں، جماعت اسلامی جیتتی رہی ہے. تو جو ان کا لب اللہجہ تھا، جو اس انداز میں انہوں نے لشکر کشی کی ہے، وہ مناسب نہیں تھا. تو اس کا فائدہ یقیناً ایم کیو بھی پہنچے گا اور شاید جماعت اسلامی کو بھی پہنچے، اور بھی دیگر لوگ ہیں جو لوگ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. مگر یہ جو آپ عمران خان صاحب کا طریقہ تھا وہ نہایت ہی نامناسب سا تھا. اچھا حیدر رضوی صاحب، نہال ہاشمی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فائدہ آپ کی پارٹی کو پہنچے گا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، سہولت مرزا کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا، پھر یہ معظم علی خان پکڑا گیا، پھر یہ منی لانڈرنگ کیس ہے، تو ایم کیو ایم کے امیج کو بہت نقصان ہوا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے. اس نقصان کی ریلائزیشن ہے آپ کو؟ دیکھیے حامد صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی تک یہ ساری سلسلے جو ہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ الزامات کی حد تک ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو کورٹ آف لاء میں جا کر طے ہونا ہے. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے حامد، اور میرے خیال سے میرے جو دوست بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، نہال ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور یہاں پر اس وقت تاج بھائی تشریف رکھتے ہیں، ایون حفیظ الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہماری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عدالتوں سے فیصلے آتے آتے 17 اور 20 سال گزر جاتے ہیں. الزام کسی پر آج لگائیے، 20 سال تک اس الزام کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہتا ہے. آپ کے سامنے کیس رہا، حکیم محمد سعید مرڈر کیس رہا، دیگر مدیر تکبیر صلاح الدین کیس رہا، یہ سارے کیسز آپ کے سامنے رہے اور 20 سال تک چلتے رہے آخر جا کر. اور 20 سال بعد، یا جناپور کا کیس رہا، 20 سال بعد جا کر ہمیں اس کا ریلیف ملا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا چیلنج ایم کیو ایم کے سامنے ہے. ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے، ایم کیو ایم میں کرمنلائزیشن کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. جو کرمنل ہے بہرحال اس کو ہم خود اپنی صفوں میں نہیں رہنے دیں گے، اور جہاں تک رہ گئی الزامات کی بات، تو ہم مکمل دفاع کریں گے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا ان دا کورٹ آف لاء. اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح ہم ماضی میں سرخرو ہوئے تھے، ہم آئندہ بھی ہوں گے. مگر آپ کا نقطہ اپنی جگہ پر بڑا ویلڈ ہے کہ اگر یہ ڈھول بھی 20 سال تک پٹتا رہا تو اس کا نقصان تو بہرحال ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ اس ملک میں نقصان کرنے والوں کا
کہ کس نے یہ 20 سال نقصان کیا ایک سیاسی جماعت کا جو اس ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، جو اربن سندھ کی جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہے، جو سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، اس کا نقصان کس نے کیا؟ اس کا یقیناً پرسان حال ایک بار پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا حفیظ الدین صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ جو عمران صاحب کی ریلی تھی پچھلے دنوں کراچی میں، اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہوا ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں ہے، اس لیے اس کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، میں ان دونوں باتوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو تاج بھائی، بات یہ ہے کہ 3,500 سے اوپر ایم کیو ایم کے اوپر مقدمات تھے، ایم کیو ایم کے لوگوں کے اوپر اور الطاف حسین صاحب کے اوپر۔ وہ تمام کے تمام مقدمات کسی نہ بیشتر ختم کیے گئے۔ اس کے بعد پیرول پہ رہا ہونے والے لوگ آج تک دستیاب نہیں ہیں۔ یہ کراچی، یہ پیپلز پارٹی کی ساری سپورٹ رہی ہے کیو ایم کو۔ اگر اس سپورٹ کو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک بات۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری طرف آ جائیے۔ نہال ہاشمی صاحب اب اس وقت کہہ رہے ہیں جناب پی ٹی آئی کا تو کوئی ایسا ہتھیار بردار ونگ ہے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے لے کے ہر جگہ یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب انہوں نے بات یہاں پہ پیش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حقیقت کسی صورت میں نہیں ہے۔ صرف اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط قوت کی حیثیت سے کراچی کے اندر نظر آ رہی ہے۔ جو کوئی بھی نتائج ہوں NA 246 کے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ میں صرف حکومت سے اور انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ فیئر فری الیکشنز کروائے جائیں، اس کے نتائج آپ خود دیکھ لیں گے۔ لوگوں کو خوف کی کیفیت سے کراچی کو نکالنا ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے نہال صاحب چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب۔ کیا یہ مسلم لیگ نون میں آپ کو جو لانے والے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں اس وقت شریک ہے؟ جی حفیظ الدین میرے جنرل سیکرٹری تھے، ہمارے بڑے فعال رکن ہیں۔ حفیظ الدین صاحب آپ کو مسلم لیگ نون میں لے کے آئے تھے۔ حفیظ صاحب، جمشید خان صاحب، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور یہ جہیز میں چلے گئے پی ٹی آئی۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آپریشن ہم کرا رہے ہیں کرمنلز کے خلاف۔ جو جلسہ آپ جب کراتے ہیں تو ایم کیو ایم سے آپ مدد لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہرچند کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں۔ اور ہاں، عمران اسماعیل، آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، عمران اسماعیل کے ریلی میں بڑے خطرناک آرمز لے کے لوگ چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ نہال ہاشمی صاحب، چھوٹا سا سوال ہے میرا۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 31 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹیلی فونک خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور میری پارٹی کا کچھ سینئر لیڈر جو ہیں وہ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرتے، اور پھر وہاں پہ فیصل سبزواری صاحب بھی موجود نہیں تھے، ان کا انہوں نے نام بھی لیا۔ آج آپ کے قائد نواز شریف صاحب نے بھی تقریباً یہی کہا کہ کنٹینر سے وہ صرف گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ نواز شریف صاحب الطاف حسین صاحب کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہماری جو تربیت کی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف جو ہماری پارٹی کے بھی قائد ہیں اور پورے پاکستان کے قائد ہیں۔ نہیں، آپ موقف تو یہ کیا نا، الطاف حسین بھی کہہ رہے ہیں عمران خان گالیاں دیتے ہیں، نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں عمران خان گالی دیتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، ادر من شمس ہے۔ آپ نے وہ ٹیپ سنا ہوگا جس میں الوی صاحب نے بات کی تھی، اور اس میں ایک جملہ ہے جو آپ نے ایڈٹ کر دیا۔ کسی بھی قائد کو جو صرف وزیر اعظم نہیں، وہ پاکستان کے قائد ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ میاں نواز شریف ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کے آدمی ہے، وہ ڈیموکریٹک آدمی ہے، وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ آدمی ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ حکومت کس کی ہے، ان کی حکومت تھی، ہم نے کہا پاکستان کو آگے آنا چاہیے۔ عمران خان میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ کو بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے گالی دے رہے تھے، آپ کے بھی شیشے توڑے جا رہے تھے، نواز شریف کو بھی اوے توے کر رہے تھے، پورے پارلیمنٹ کو گالی دے رہے تھے، وہ پوری جمہوری نظام کو گالی دے رہے تھے، پوری عدالتوں کو گالی دے رہے تھے، کانسٹیٹیوشن کو گالی دے رہے تھے۔ میاں نواز شریف نے، اگر ہم یہ نہ بتائیں تاریخ کو ہمیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو
یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. یہ ہمیں اچھا دیکھیں ایک بات ہے, ہمیں تاریخ کو جھٹلانا نہیں چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ کس کا کیا زبان تھا, کس کا کیا لیول لے جائے اور کس کی کون سی اچھا سیاست. حیدر رضوی صاحب, ایک مجھے سوال چلتے چلتے آپ سے کرنا ہے, وقت میرا ختم ہو رہا ہے, کہ کچھ عرصہ پہلے الطاف حسین صاحب نے ایک بیان دیا تھا برٹش گورنمنٹ کے بارے میں. میں چاہتا ہوں آپ ذرا ہم دوبارہ اس کو سنیں اور آپ سے پوچھیں کہ کیا ابھی آپ کی پارٹی, آپ کے قائد اسی بیان پر قائم ہیں یا موقف تبدیل ہو چکا ہے؟ سنیے یہ الطاف حسین صاحب نے کیا کہا تھا. اب میری جان باقی ہے, برٹش گورنمنٹ کی بڑی طاقت ہے, وہ میری جان لے سکتی ہے. اس خوبصورتی سے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہو. جی حیدر رضوی صاحب, الطاف حسین صاحب نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ میری جان لے سکتی ہے اتنی خوبصورتی سے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی. کیا ابھی بھی آپ کا یہی موقف ہے برٹش گورنمنٹ کے بارے میں؟ میرے خیال سے جب حامد میں نے ابھی گفتگو شروع کی تھی آپ کے پروگرام میں, تو میں نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کے تازہ ترین بیان کا حوالہ دیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے برطانوی نظام قانون پر مکمل یقین ہے, ایم کیو ایم منی لانڈرنگ کے الزامات کی تردید کرتی ہے, اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے, اور کچھ سخت باتیں کر گئے نہال ہاشمی صاحب. تو دین صاحب, آپ ان کو لے کے آئے تھے مسلم لیگ نون میں, اب اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ کے پاس تھوڑی سی دیر باقی ہے, اگر آپ جلدی سے جواب دے دیں. میں دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو بالکل ٹھیک ہے, میں ان کو لایا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پہ صحیح ہے اور تبدیلی اس ملک کا مقدر ہے. ایک اور بات, جو ایک گالی والی بات ہو رہی ہے بار بار, میں اس پہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ گالی کوئی نہیں دی گئی ہے, سچ صرف جذبات کا اظہار ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے جلسے اور تقاریر میں جو کرتے تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے, اور ریکارڈ پہ وہ چیزیں موجود ہیں. اگر عوام کا یہ رہنما اپنے لوگوں کے جذبات کو سامنے پیش کرتا ہے پوری طریقے سے عمران خان, تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ جذبات میں زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک عارف الوی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی گفتگو کے حوالے سے جو ایک لفظ جو ہے جس کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے, اگر اس لفظ کو واپس لے لیا جائے یا اس پہ معذرت کر لی جائے تو پاکستان کی سیاست میں ایک خوشگوار روایت کا آغاز ہوگا؟ نہیں دیکھیے, ہم تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اچھا, آپ ڈینائی ایز اے پارٹی ہم نے کہا ہے کہ چلیں پھر تو بات ہی ختم ہوگی. لیکن تاج حیدر صاحب چلتے چلتے ایک سوال چھوٹا سا جواب دیجیے گا. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس لیے NA-246 کے بائی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی کہ خون خرابے کا خدشہ ہے, اور ایسی رپورٹس بھی تھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی, میری دعا ہے کہ یہ خدشات غلط ثابت ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خدشات کی بنیاد پر اگر آپ کی پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں امن قائم کرنے میں ناکام ہے. نہیں حامد صاحب, یہ بات نہیں ہے کہ جو امن و امان خراب کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی جاری ہے, اور آپ کو پتہ ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایک مہذب سیاسی کلچر سامنے آئے. اچھا, اور جس لفظ کا آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر غلطی سے بھی زبان سے نکل گیا ہے تو اس میں معذرت ہونی چاہیے. اور مجھے ذرا افسوس ہوا اس پہ, حفیظ میرے بھائی ہیں, کہ وہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں, اور یہ کہ جو بد زبانی ہے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ رویہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو محترم ہمارے بڑے محترم ہیں وہ ان کو تحریک انصاف میں لائے تھے, وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, اب ان کا کیا فیصلہ ہے؟ اچھا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, حیدر رضوی صاحب, حفیظ الدین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ دو باتیں ہیں کہ جب تک کسی مقدمے کا جو کہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ہمیں یعنی کہ میڈیا کے لوگوں کو سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اور دوسری بات تاج حیدر صاحب نے کہی ہے, بد زبانی کوئی بھی کرے, سیاست میں جو بد زبانی کی روایت ہے اس کا تعلق صرف ایک پارٹی سے نہیں ہے, اس میں بہت سی پارٹیاں ملوث ہیں, لیکن جو پارٹی بد زبانی کی روایت کو آگے بڑھا رہی ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ اس روایت سے پیچھے ہٹ جائے. ہمیں نئی روایات قائم کرنی چاہیے, اچھی روایات قائم کرنی چاہیے جن کو کہ نئی نسل فالو کرے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.